الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سماعت کیجیے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پیارے محترم ناظرین، ایک بار محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، مومن کامل ہونے کے لیے ایک مسلمان کے نزدیک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر پیاری ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ پیارے محترم ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اولاد، عزیز رشتہ داروں، دوست، مال اور وطن، سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو محبوب یعنی دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت پاک کے تحت مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز یعنی بے پرواہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال یعنی باتوں، افعال یعنی کاموں، اعمال، غرض، زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لے گا، اور تم جو چاہو گے اپنے فضل و کرم سے وہ کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار اور ارحم الراحمین یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو، یعنی اللہ پاک کا پیارا بننے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بننا ضروری ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے شعر میں بڑا پیارا نظم کرتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے
جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ پاک کا پیارا بن جائے، مگر جس سے خود آپ محبت فرمائیں اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اس عظیم الشان غلام کی شان کیا ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خطبات رضویہ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. حدیث کا ترجمہ سماعت کیجئے. یعنی خبردار، جسے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں اس کا ایمان نہیں. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں. ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے. نمبر 1، جس کو اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم یعنی کل کائنات اور ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہوں. نمبر 2، جو کسی بندے کو خاص اللہ پاک کے لیے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہو. نمبر 3، اور جو کفر سے چھٹکارا پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں واپس جانے کو ایسا برا جانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو. پیارے محترم ناظرین، قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت یعنی تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کو پیاری ہو جاتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں داخل ہے. اسی لیے تو عاشقان رسول شہر مدینہ اور اس کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں کہ یہ شہر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت یعنی تعلق رکھتے ہیں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. صحابہ کرام علیہ رضوان ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے بخشوانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم گاہ یعنی قدم شریف رکھنے کی جگہ کا بھی ادب کرتے تھے. چنانچہ ممبر شریف کے جس زینے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادباً اس پر نہ بیٹھتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: النظر الیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر میری نظریں جمی رہیں یعنی آپ کا دیدار کرتی رہیں، و انفاق مالی علیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، اور والجلوس بین یدیک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر و حضر میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کے تنہائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا. اسی طرح مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال اور سامان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، اور مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت یعنی ہمیشہ ساتھ اور قریب رہنے کی سعادت عنایت فرمائی. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس.
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو عشق رسول سے بے قرار ہو کر رونے لگتے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پسندیدہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حبیب رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمہ سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ اس قرب کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ اتباع سنت ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات طیبہ کا مطالعہ اور محبت والوں کی صحبت ہے۔ یہ محبت اکسیر اعظم ہے۔ پیارے محترم ناظرین، اب ہم دیکھیں کہ کس کس سے محبت کرتے ہیں اور کس کس کے انداز اختیار کرتے ہیں۔ کوئی فلم ایکٹر کا اسٹائل اپناتا ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے، تو کسی کا آئیڈیل کوئی کھلاڑی، کسی کا آئیڈیل کوئی کامیڈین ہوتا ہے، تو کسی کا آئیڈیل کوئی فلم ایکٹر۔ الغرض کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی کسی سے، اور جو جس سے محبت کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ الحمدللہ، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کریم کی رحمت سے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا محشر میں انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ سلام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں کا قرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عشق رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو، اچھے بیانات اور نعتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیجئے۔ بیل نوٹیفیکیشن کو دبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جایا کرے گی۔